السلام علیکم دوستو، آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ یہ سشانت مہتا ایک انڈین جو ہے نا وہ یوٹیوبر ہیں اور سپورٹس کے بارے میں وہ پروگرام وغیرہ بناتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پبلش کرتے ہیں اپنی ویڈیوز وغیرہ اور لائیو سٹریمنگ بھی کرتے ہیں۔ ان کی ویڈیو میری نظر سے گزری ہے جس میں وہ ہمارے پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتہائی جو ہے نا وہ گرے ہوئے الفاظ جن کو میں دہرا نہیں سکتا۔ میں نے ایک کلپ دیکھا ٹک ٹاک پہ، میری نظروں سے گزرا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے بارے میں اپنی کچھ تھاٹس شیئر کروں آپ سے، کیونکہ میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں لیکن میں ایک مسلمان ہوں اور میرے دل کے جذبات جو ہے نا وہ ہیں، میں وہ اپنے جذبات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے دل کو بہت دکھ ہوا کہ کس طرح لوگ، آپ کا کام ہے سپورٹس پہ بات کرنا، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سپورٹس پہ بات کریں، آپ لوگ مذہب کے بارے میں، ان کی جو شخصیات ہیں کسی بھی مذہب میں جو بڑی شخصیات ہیں، اور مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے جو ہے وہ عزیز ترین، اپنی جان سے بھی عزیز ترین ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ والدین سے صرف عزیز ہیں یا اپنے آپ سے عزیز ہیں، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ترین ہیں تمام مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ نے تقریباً 2 ارب مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، آپ نے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو میری مسلمانوں سے اور کوئی التجا، کوئی اپیل نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویوز سے ڈالرز ملتے ہیں یوٹیوبرز کو، تو اگر آپ سشانت مہتا کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کی لائیو سٹریمنگ دیکھتے ہیں، تو برائے مہربانی اس کی لائیو سٹریمنگ دیکھنا، اس کی ویڈیوز دیکھنا بند کر دیں، بلکہ جہاں کہیں بھی اس کی ویڈیو نظر آئے اس پہ رپورٹ کریں۔ اگر آپ کسی ایک ویڈیو پہ اس کے چینل پہ جا کے رپورٹ کریں، سپورٹس یاری کے نام سے اس کا چینل ہے، اس کو رپورٹ کریں، بار بار رپورٹ کریں۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ آپ رپورٹ کریں گے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا یوٹیوب چینل اٹھ جائے گا، اور چلے ہم وہ سرحد پار ہے، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی، کیونکہ ان کے اپنے ملک اپنا قانون ہے، نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو سوشل میڈیا پہ چینل وغیرہ ہیں، پیجز وغیرہ ہیں، وہاں پہ رپورٹس کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں رپورٹس کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بکواس کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا انجام ہے، اگر وہ ہماری کسی مسلم سٹیٹ کے اندر ہوتے تو انشاءاللہ ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہم، ہمارا قانون ان کے خلاف حرکت میں آتا، لیکن وہ کیونکہ انڈیا میں موجود ہیں تو وہاں پہ کوئی قانون کا مجھے تو پتہ نہیں ہے وہاں پہ کیا قانون ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا قانون ہے تو وہاں کے مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے، انڈین مسلمانوں سے، کہ اس کے خلاف بلاسفیمی کا جو ہے نا اگر وہاں پہ قانون ہے تو اس کے خلاف کوئی وہ جو ہے نا وہ نوٹس بھیجے قانونی اپنے وکیل کے تھرو۔ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایتھیسٹ اور اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ان کا نالج بالکل صفر ہوتا ہے، اور جو ہمارے جوان ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، بھائی اسلام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سارے پوری دنیا جو ہے نا وہ مشرک ہو جائے، ایتھیسٹ ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو مسلمان بچے ہیں جن کے ذہنوں میں کسی طرح کے بھی سوال ہوں تو وہ سوال پوچھنے کی کوشش کیا کریں، اور کسی صحیح آدمی سے اگر جواب نہ ملے تو کسی سے صحیح جواب نہ ملے تو اس کو کھوجتے رہا کریں، صحیح جواب موجود ہیں، لیکن بعض اوقات آپ ایسے لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں جن کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ خود سے کچھ بتانے لگ پڑتے ہیں، اور جس سے اس طرح کا جو ہے اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو نہیں معلوم تو سوشل میڈیا پہ بھی کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ان کی سٹریمز وغیرہ دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں۔ اگر آپ کے ایمان میں کچھ وہ ہے، تزلزل ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔
اصل میں زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ سیکولرزم سے، جو مسلمان ہوتے ہیں پھر وہ سیکولرزم یا لبرلزم کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کرٹیکل تھنکر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرٹیکل تھنکنگ جو نارمل معاملات ہیں ان پہ ہو سکتی ہے، سوچ ہو سکتی، تفکر کیا جا سکتا ہے، لیکن بائسڈ ہو کے نہیں، کوئی اینک لگا کے نہیں، نیوٹرل اور کسی سے پوچھ کے۔ اب اکثر لوگ ہیں ان کو حدیث کا علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی حدیث لینی ہے کون سی نہیں لینی، تو وہ جو بھی حدیث دیکھتے ہیں پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سچ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں پورا علم الحدیث موجود ہے جو کہ ایک بہت بڑا علم ہے، اور اس کو پوری طرح سمجھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، کم سے کم بھی 5 سے 8 سال لگتے ہیں، اور یہ علم الحدیث کا علم تب جا کے انسان کو سمجھ آتا ہے کہ آخر کیا چیز ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا یہ علم تو لوگ ایسے ہی پڑھ کے حدیثیں ہر کوئی جو ہے آگے انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے پورا ایک میپ ہے، اس کے لیے پورا ایک روڈ میپ ہے کہ کس طرح آپ نے کسی حدیث کو لینا ہے، کس طرح ریجیکٹ کرنا ہے، موضوع حدیثیں کون سی ہیں، جو ڈیفرنٹ مطلب حدیثوں کی قسمیں ہیں، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، یہ تو میں مشہور آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو راوی ہوتے ہیں ان پہ کس طرح جرح کی جاتی ہے، تو اسم الرجال اور بڑے علم ہے اس میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن علماء کو سن کے اور کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے ان چیزوں کا مجھے پتہ ہے کہ اس کا بڑا وسیع علم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کافی سال لگتے ہیں، تو یہ راتوں میں یا گھنٹوں میں سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ تو جو انسان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اشکالات ہیں کوئی اس طرح اپنے مذہب کے بارے میں، میری اس سے گزارش ہے کہ اس کو اشکالات کیوں ہیں، کیونکہ اس نے دین کو گہرائیوں سے نہیں سمجھا۔ وہ خود سے ہی کچھ چیزیں پڑھ کے دیکھتا ہے کہ یار یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا جو ہے نا وہ ڈیپ جانا پڑتا ہے، پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے انسان کو سمجھ آتی ہے۔ اور یہ سشانت میتھا جیسے لوگ جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ارتھ پہ رہیں، اس زمین پہ رہیں۔ تو ایک شنشری ہوتی ہے میزائل ٹائپ، شادیوں پہ پھوڑتے ہیں وہ اوپر اڑتی ہے، میں تو کہتا ہوں اس طرح کی کوئی شنشرلی ایجاد کی جائے جس پہ اس کو بٹھایا جائے اور پھر اس کو آن کیا جائے، اس میں اتنی پاور ہو کہ وہ اس کو نا خلا سے بھی آگے کوئی جو مقام ہے نا وہاں پہ خلا سے بھی باہر کہیں بھیج دے، کیونکہ اس جیسے لوگوں کی اس جو ہے نا کائنات میں جگہ نہیں ہے۔ باقی مسلمانوں سے میں پھر کہوں گا کہ اس کی ویڈیوز وغیرہ مت دیکھیں، بلکہ جہاں پہ دیکھیں اس کے چینل پہ رپورٹ کریں، اس کی ویڈیو پہ رپورٹ کریں تاکہ اس کا چینل بند ہو جائے۔ تو انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے یہ، پتہ نہیں اس کی ویڈیو پہلے کی ہے، لیکن وہ کلپ ابھی وائرل ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے۔ تو بہت زیادہ میں نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں نیٹ پہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اگر نہیں ہے ان کے مقدر میں ہدایت تو ان کو نیست و نابود کرے، تباہ کرے، برباد کرے، اور ان پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ہو۔ تو انتہائی دکھ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے دل میں، ہمارے میں اپنی اور اپنے انبیاء کی، اور خصوصاً بالخصوص اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، سچی محبت ڈالے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ تو اس ویڈیو میں یہی، اللہ حافظ۔